بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے تھے تو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے کہ آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار، یہ پہاڑوں کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں صحیح سنا ہے۔ اس نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی تلوار دیں گے؟ میں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار دے دی۔ اس شخص نے تلوار زور سے دیوار پر ماری لیکن کچھ نہیں ہوا تو کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ پہاڑ کو بھی توڑ دیتی ہے لیکن دیوار تو نہیں ٹوٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذوالفقار تبھی ذوالفقار ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہو، ورنہ یہ صرف لوہے کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر اپنے خچر سے اترے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خچر حفاظت کے خیال سے ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خچر کی لگام نکال لی اور فرار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر کی نگرانی کرنے والے شخص کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا خچر بغیر لگام کے خالی کھڑا ہے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر لگام کے خچر پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا، کہا کہ ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ گیا ہے۔ غلام نے اس شخص سے 2 درہم میں لگام لے لی اور واپس آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے عبادت میں 2 چیزیں بہت پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ عبادت ایسے کرو جس سے روح کو مزہ آئے۔ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی؟ جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ علی حق کی آواز ہے، علی حق کا ارادہ ہے، علی توکل ایمان ہے، علی مولا کعبہ ہے۔ علی کے ہم فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتے، کوئی جتنا بیان کر لے علی اس سے زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم بن کر کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، میں اپنے جسم پر جو لباس پہن کر اور جس سواری پر سوار ہو کر تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں، اگر واپس جاتے ہوئے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز ہوئی تو جان لینا کہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرے۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ جب تمہیں اپنے اوپر سختیاں اور پریشانیاں نظر آئیں تو اللہ پاک کو یاد کرو اور اسی سے مدد مانگو تاکہ تمہاری مشکلات دور ہو جائیں، اور جب مشکلات دور ہو جائیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ اپنے گھروں میں کبوتر رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر پسند کیا تھا اور اسے دعا بھی دی تھی۔ کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کے کبوتروں کا تھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر، کمنٹ کر دینا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔